زیورات تو صرف مشال کو اچھے لگتے ہیں۔ کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشال کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا۔ اس رات میری کمپنی کی اینول گیٹ ٹوگیدر تھی۔ فنکشن کپلز کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے چلنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی بار اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ فنکشن میں تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دھمک کے سامنے بہت ماندھ پڑ گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں اور کولیگز اور باس سے اس کا تعارف کروایا تو ایک بہت ہی نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلایا گیا تھا اور ان کی فارمل اسپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جس میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا ہوا اس ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈنر شروع ہونے سے پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے۔ سر، آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے، اب آپ منسٹر صاحب کی ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے ساتھ آئیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پہ، یہ میں سمجھ نہیں پایا۔ اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا تھا، بڑی اعزاز کی بات تھی۔ میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی ہی طرف دیکھتے پایا۔ جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں مہرین، میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی ہے۔ ہم سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں ہی لوگوں کو نہیں پہچانتے، سال کے باقی 11 مہینے بھی ہماری یادداشت خراب رہتی ہے، مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ مہرین سے مخاطب تھے اور میرے سر پہ جیسے حیرت کا پہاڑ گر پڑا۔ She is the most outspoken, straightforward and the wittiest girl I have ever came across in my life. منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم سے اور باقی لوگوں سے کروایا، میں مزید حیران رہ گیا۔ Oh, really? Seem interesting. ہمارے جی ایم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے مہرین کو دیکھا، وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے ہاتھ بڑھایا میری طرف۔ یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ جانتا ہوں، چند لمحے پہلے آپ کے جی ایم نے آپ کے بارے میں بتایا، پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا۔ مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ Why did you stop writing for the newspapers? انہوں نے بیٹھتے ہی مہرین سے پوچھا۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا۔ آج شاید ہی انکشافات کا دن تھا۔ I lost interest in it. So, what are you doing these days? Nothing. I'm a housewife. مہرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے پہلی بار اسے انگلش بولتے سنا تھا۔ کیوں اسود صاحب، ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر نے اچانک ہمارے جی ایم سے کہا۔ Why don't you employ her with your company as a public relation officer? She would be wonder. I assure sir. I am not interested. مہرین نے ہمارے جی ایم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منسٹر صاحب کی آفر رد کر دی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا۔ وہ ان کی بات پہ چپ رہی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا۔ ڈنر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر صاحب ہی کر رہے تھے، مگر خاموشی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں کرتا رہا۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ وہ مہرین کے فین ہیں۔ وہ سب مہرین کی بات کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی مہرین وہی تھی جن کی خوبیوں کو وہ سراہ رہے تھے؟ کیا وہ سب اس میں تھی؟ میرا دماغ سوالوں کا منبع بن گیا۔ ڈنر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا کہ انہیں کوئی بھی کام ہو، انہیں بہت خوشی ہوگی ہمارا کام کر کے۔ اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر مہرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے۔ کس حیثیت سے کہ صرف ایک بار ملنے پہ یہ بے تکلفی جیسے وہ ظاہر کر رہے تھے؟ مہرین کے فین کیوں تھے وہ؟ اور اس کی کن صفات کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے گھر آ کر مہرین سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیولری اتارنے لگی۔
مگر جولی اتارنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی. وہ مسلسل آئینے پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی. میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ کافی دیر تک اسی حالت میں بے حس و حرکت وہاں بیٹھی رہی، میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی. میں نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی. اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنا ہاتھ اپنے عکس پہ پھیرنا شروع کیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہتی ہو. پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پہ رکھ دیا اور کچھ بڑبڑانے لگی. مہرین، مہرین. میں نے ایک بار پھر اسے بلایا، مگر وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں تھی. پہلی دفعہ میری موجودگی میں خود سے باتیں کر رہی تھی. اس سے پہلے وہ اکیلے میں ایسا کرتی تھی. میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا. اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی. چند گھنٹے پہلے کی مہرین یہاں موجود ہی نہیں تھی. میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور ایک دم وہ جیسے کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی. میں الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیا کر رہی تھی تم؟ میں نے اس سے پوچھا. اس نے پلٹ کر ایک نظر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پھر الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ خود نہیں جانتی وہ کیا کر رہی تھی. میں؟ وہ ایک لفظ کہہ کے سوچ میں پڑ گئی. جاؤ کپڑے بدلو. میں بے دلی سے اسے کہہ کے بیڈ پہ آ گیا. کچھ دیر بعد کھڑے رہنے کے بعد وہ بیڈ روم میں چلی گئی. مجھے اسے کسی سیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. میں نے پہلی بار اس کی حالت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا، مگر اس سے پہلے میں اسے کسی سیکیٹرسٹ کو دکھاتا ایک عجیب واقعہ ہوا. اس فنکشن کے چند دنوں بعد لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے کسی کاروباری معاملے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا. آفس میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ پہ گھر پہ انوائٹ کر لیا. اس دن خان سما چھٹی پہ تھا اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا. میں نے مہرین کو چائے تیار کر کے لانے کے لیے کہہ دیا. آدھے گھنٹے بعد جب وہ چائے کی ٹرالی کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آئی تو عدنان اسے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہوا. مہرین آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. مہرین نے ایک نظر اس پر ڈالی. سوری، میں آپ کو نہیں جانتی. اس نے ٹرالی پاس لا کر کھڑی کر دی. میں عدنان ناصر ہوں، آپ کا کلاس فیلو. وہ اسے دیکھے بغیر چائے بناتی بولی. مجھے یاد نہیں. عدنان کچھ شرمندہ ہو گیا. ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی. عدنان شرمندہ سا بیٹھا اور وہ کچھ عجلت میں چائے بنا رہی تھی جیسے وہ بھاگ جانا چاہتی ہو. میں خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلی گئی. آپ مہرین کی کلاس فیلو ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا. ہاں جی، میں ان کا کلاس فیلو تھا. وہ کچھ کھسیانی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا. تو اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ شاید میری شکل پہلے سے بدل گئی ہے. آپ کا کیا رشتہ ہے مہرین سے؟ وائف ہے میری وہ. اس کے چہرے پہ ایک رنگ لہرایا. بہت لکی ہیں آپ. کیوں؟ مہرین آپ کی بیوی ہے اس لیے. یہ ہماری یونیورسٹی کی سپر سٹار تھی. آدھی یونیورسٹی ان کی فین تھی. بہت ٹیلنٹڈ تھی. بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی. میں بھی ان کے ایڈمائرر میں سے ہوں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مہرین سے ملا ہو اور اس سے امپریس نہ ہوا ہو. میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا وہ کیا کہہ رہا تھا. مگر مہرین نے تو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ ہی نہیں لیا. تو بہت شائع اور بہت ریزرو ہوتی تھی یونیورسٹی میں. اس پہ حیران ہو گیا وہ. نہیں سر، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے ہی پر اعتماد لڑکی تھی اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس نے حصہ نہ لیا ہو. اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی. میں نے اسے کہا نہیں نہیں، مہرین یہ کام نہیں کرتی تھی. میری ایک اور کزن تھی مشیل، وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں. ہاں، مہرین کی کزن مشیل تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہم لوگ تعزیت کے لیے بھی گئے تھے ان کے گھر. مجھے یاد نہیں لیکن کہ انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ لیا ہو، یا ہو سکتا ہے کبھی لیا ہو، پر مجھے اتنا یاد نہیں ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، مشیل یونیورسٹی کے میگزین کی ایڈیٹر تھی؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا. دیکھیے، مہرین ایڈیٹر تھی، مشیل نہیں تھی. آپ پوچھ سکتے ہیں مہرین سے. بلکہ میرے پاس تو کچھ میگزینز کی کاپیز بھی ہیں. ہاں مجھے یاد ہے، وہاں ایڈیٹر کا نام مہرین ہی لکھا ہوا ہے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. کہیں کوئی چیز غلط تھی، مگر کیا؟ اور وہ لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ؟ ہاں وہ بھی مہرین تھی، بلکہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بھی، اور چند ایسی اور سوسائٹیز اور کلبز تھے جنہیں مہرین نے ہی پریزیڈنٹ کیا ہے. بہت ہولڈ تھا ان کا ہر چیز کے اوپر. اور میرے سر پہ کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا. میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا. وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے خود کو تسلی دی. اس کے جانے کے بعد میں واپس کھانے کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھا. مہرین وہاں سے برتن اٹھا رہی تھی. میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے عدنان کی باتوں کی تصدیق کرنا چاہی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا. مجھے یاد نہیں. پتہ نہیں. اتنی پرانی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ مطلب اسے 2.5-3 سال پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی؟ اسے کیا یاد تھا؟